اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لرن قرآن کریم ایٹ ہوم۔ آج کی اس سیشن میں ہم قرآن کریم کے ان الفاظ کو تجوید کے ساتھ پریکٹس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی بھی لفظ کے اوپر ہم نے وقف یا پاز کرنا ہے تو کس انداز میں ہم کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ورڈ میں دیکھیں واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سیکنڈلی اس ورڈ کے اینڈ میں ہم نے وقف کرنا ہے، تو آخری حرف ذا جو ہے اس کو ہم ساکن بنا دیں گے، تو اس کے نیچے ہم دو زیر کو ریڈ نہیں کریں گے۔ جب ذا ساکن بن جائے گا تو اس کا مطلب کہ اس کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ واو خود ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی جزم ہے، تو اٹ مینس کہ ہم اس سے بھی پچھلے حرف جو کہ فا ہے، تو فا کے ساتھ ان کو ہم ملا کر اس الفاظ کو، اس لفظ کو مکمل کر دیں گے۔ تو ذا کی ہم نے صرف ایٹ دی اینڈ آواز اپنے منہ سے نکالنی ہے، دو زیر کو ہم نے ریڈ نہیں کرنا۔ میم زبر ح مح، فا پیش واو ذا فوز۔ ٹھیک ہے، میں نے دیکھیں ذا کو بھی اکٹھا جوائن کر دیا، بیکاز جب آپ فا کو واو سے جوائن کریں گے اور ذا کے اوپر وقف کرنے کے لیے ہم نے اس کو ساکن بنانا ہے، تو اس کی آواز تبھی آپ نکالیں گے کہ آپ اس کو اکٹھا پچھلے حروف کے ساتھ پڑھیں۔ میم زبر ح مح، فا پیش واو ذا فوز، محفوظ محفوظ۔ اس ورڈ میں الف کے اوپر مد ہے، تو اس کو ہم نے 3 to 4 سیکنڈز تک لمبا کر کے اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے۔ سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ اب آپ نے پاز کرنا ہے، وقف کرنا ہے حمزہ کے اوپر، اور حمزہ کے اوپر ہیں دو زبر۔ تو کسی بھی حرف کے اوپر اگر آپ وقف کریں اور اس کے اوپر دو زبر ہوں تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مطلب ہم ایک زبر کو تو ختم کر دیں گے اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کے آگے الف ہے۔ اگر اس کے آگے الف ہوتا تو ہم حمزہ اور اس کی ایک زبر کو الف کے ساتھ ملاتے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھ کے ہم پاز کر دیتے، وقف کر دیتے یا اس ورڈ کو کمپلیٹ کر دیتے۔ تو ہم اس کو آپ پریکٹس کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو میری بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ نون زیرنی، سین زبر الف مد، سا نی سا۔ اب حمزہ کے اوپر آپ یاد رکھیں کہ دو زبر ہونے کی وجہ سے ہم ایک زبر پڑھیں گے اور آگے الف تصور کریں گے۔ حمزہ زبر الف آ، نساء نساء۔ اچھا، یہ جو رول ہے یہ صرف دو زبر کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات بھی اچھے سے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کسی حرف کے اوپر آپ وقف کریں اور اگر اس کے اوپر دو زبر ہیں تو تبھی ایسا ہوگا کہ آپ ایک زبر اور آگے الف تصور کر کے اس کو ریڈ کریں گے، جیسے ابھی ہم نے اس ورڈ کو پڑھا۔ نون زیرنی، سین زبر الف مد، سا نساء۔ حمزہ زبر الف آ، نساء نساء۔ اس ورڈ میں آپ نے توا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور آپ نے وقف کرنا ہے واو کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یا تو ہمارا سائلنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو یہ ریڈ نہیں کریں گے ہم اس کو۔ تو واو کے اوپر آپ وقف کریں گے تو یہاں بھی دیکھیں اس کے اوپر دو زبر ہیں، تو دو زبر کا آپ نے رول یہ دیکھا کہ اگر کسی بھی حرف کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہو اور اس کے اوپر دو زبر ہوں تو ہم پھر ایک زبر پڑھتے ہیں اور آگے الف تصور کر لیتے ہیں، یعنی اس کو ایک زبر کے ساتھ تھوڑا سا لمبا کر کے ہم پڑھ کے وقف کرتے ہیں۔ پیش قو، واو زبر الف و، طو پیش طو، واو
زبر الف و طوا۔ اب دیکھیں اگر آپ اس کو مکمل پڑھتے تو یہ ورڈ تھا طون، یعنی کہ واو دو زبر ون، طون۔ لیکن دو زبر کا رول آپ نے سیکھ لیا کہ اگر دو زبر پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو کس انداز میں ہوگا۔ طوا طوا۔ اس ورڈ میں آپ نے ایک تو را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے بیکاز اس کے اوپر زب پیش ہے، تو را کے اوپر جب بھی زبر یا پیش ہو تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھتے ہیں۔ واؤ کے اوپر جزم اس سے پہلے پیش تو یہ واؤ مدہ ہے تو اس کو آپ نے لمبا بھی کرنا ہے۔ یہاں پاؤز کرنے کے لیے آپ کے پاس پھر سے دو زبر ہیں، تو دو زبر کا رول ہم نے پریکٹس کیا کہ آپ دو زبر پہ جب بھی وقف کریں تو آپ ایک زبر کو آگے الف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تھوڑا سا لمبا کر کے پھر آپ وقف کر لیتے ہیں۔ تو اسی انداز میں ہم اس ورڈ کو پڑھتے ہیں۔ میم زبر سین مس، را پیش واو رو، مس رو، را زبر الف را، مس رو را۔ میم زبر سین مس، را پیش واو رو، مس رو، را زبر الف را، مس رو را، مس رو را، مس رو را۔ میم زبر الف مد ما، حمزہ زبر الف آ، ما اب اس ورڈ کو ہم نے ایسے ہی پڑھا ہے کہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر والا رول یہاں بھی اپلائی ہوا کہ آپ نے دو زبر ہونے کی وجہ سے جب وقف کیا تو ایک زبر کو آگے الف سے ملا کر پڑھا۔ الف آپ نے خود سے تصور کر لینا ہے۔ میم زبر الف مد ما، حمزہ زبر الف آ، ما آ، ما آ۔ اس ورڈ میں با کے اوپر جزم ہے تو یہاں آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے یہاں پہ تو اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں دو زبر پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر ایک زبر ختم ہو جائے گی اور جو ایک زبر باقی ہے اس کو الف سے ملا کر تھوڑا لمبا کر کے پڑھ کے آپ نے وقف کرنا ہے۔ حمزہ زبر با اب، واو زبر الف وا، اب وا، با زبر الف با، اب وا با۔ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت یعنی زبر زیر یا پیش ہو تو ہم اس کو حمزہ کہہ کے پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر با اب، واو زبر الف وا، اب وا، با زبر الف با، اب وا با، اب وا با۔ تو اپ کمنگ سیشنز میں انشاءاللہ ہم اس طرح سے قرآن کریم کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ پریکٹس کر کے تجوید کے مختلف قوانین کو سیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔